تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 13واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے قوف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے ذال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے، یہ کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور یہ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا جو پہلا لام ہے اس میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ سب کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو اس نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو حمزہ ساکنہ کا پڑھنے میں جھٹکا لگتا ہے۔ خوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اللہ میں بھی الف مدہ ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور دال میں جزم ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا، یعنی دال کو ادا کرتے وقت اس کی یہ اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی اس کی آواز۔ اور نا میں بھی الف مدہ ہے، متا میں بھی الف مدہ ہے، نا میں بھی الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر لام الف جو ہے یہ آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے۔ یہاں پر جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہاں پر جو یہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور الٹا پیش کے اوپر جو مد ہے تو یہ مد جو ہے مد منفصل ہے، کیونکہ یہاں پر حرف مد الٹا پیش کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ انا میں نون مشدد ہے تو نون مشدد غنہ ہوتا ہے، یعنی اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگناتے ہیں ایک الف کی مقدار۔ اور یہاں پر بھی مد منفصل ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یربلون میں سے تو تنوین کو اس لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اور ذا کو باریک پڑھتے ہیں، ذا یہاں پر یہ ذال کو باریک پڑھتے ہیں، کہیں پر بھی ذال آئے۔ اور ذا حروف مستعلیہ میں سے تو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ فلما میں میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، اور یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ ماں میں جو الف مدہ ہے اور یہ جو ہم الف ہے یہ دونوں یہ سب کو نہیں پڑھیں گے۔ یا ساکن حرف ہے، یہاں پر یا ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو یالین ہوگا، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ خا اور صاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، اور یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں اور یہ میم میں دونوں میں اظہار شفوی ہو رہا ہے تو میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ منہ میں مد منفصل ہے اور انا میں غنہ ہو رہا ہے، با میں الف مدہ ہے، یہاں پر میم میں بھی اظہار شفوی ہو رہا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے اور دال میں قلقلہ ہو رہا۔
یہاں پر خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دال کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہوتا ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ میم میں یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور با قلقلہ ہوگا با میں، ما میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر را مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تا ساکن حرف ہے اور یہ تا مشدد حرف ہے، تو یہ تا ساکن والا حرف جو ہے یہ مشدد والے تا کے ساتھ مل جائے گا، مدغم ہو جائے گا۔ اس ادغام کو ادغام متجانسین کہتے ہیں، بغیر غنہ کے اس کو پڑھتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، فی میں یا مدہ ہے، یو میں واو مدہ ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو فا کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ با میں قلقلہ ہوگا، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، تا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر حمزہ ساکن ہے، جھٹکا لگے گا۔ لی میں مد منفصل ہے، ابی میں بھی مد منفصل ہے، او میں واو لین ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْخَا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ را کو برپیش اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ ہا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ ارجعوا، یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے نیچے زیر ہے، تو اس را کو پر پڑھیں گے۔ پر اس لیے پڑھیں گے کیونکہ یہ جو زیر ہے زیر عارضی ہے، زیر اصلی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زیر اصلی ہوتا تو اس کو پر پڑھتے، یہ اس کو باریک پڑھتے، لیکن یہ زیر عارضی ہے تو اس کو پر پڑھیں گے۔ او مجمد یہ مد منفصل ہے، الا میں بھی مد منفصل ہے، بی میں یا مدہ ہے اور کم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے، لو میں بھی واو مدہ ہے۔ یا میں مد منفصل ہے، با میں الف مدہ ہے، نا میں مد منفصل ہے، انا میں نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر با ساکن حرف ہے تو یہ نون سے مل کر پڑھا جائے گا، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ ہوگا، اور را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر قاف میں قلقلہ بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما ما میں الف مدہ ہے، دال میں قلقلہ ہو رہا، نا میں مد منفصل ہے، الا میں الف مدہ ہے، ما میں الف مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، نا میں الف مدہ ہے، ما میں الف مدہ ہے، کنہ میں نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے۔ للغیب غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا لین ہے، اور ہا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔
وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل، یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر را ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے تو ایک الف کو برابر کھینچیں گے. یہ جو لام مشدد ہے حرف ہے یہ تا سے مل کر پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے. کنہ میں نون مشدد ہے اور الف مدہ، فی میں یا مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے. والعیر، یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے اور را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر بھی مشدد حرف ہے تو یہ را سے مل کر پڑھا جائے گا. تی میں جو مد ہے مد منفصل ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، قلقلہ بھی کرنا ہے. نا میں الف مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے سب کو اس طریقے سے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا. وَإِنَّا نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور صاد میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. قال قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مدہ ہے اور میم میں یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، نون میں اخفا ہو رہا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، اس میم میں بھی اظہار شفوی ہو رہا. اور را میں وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. فصبر، صاد حروف مستعلیہ میں سے اور با میں قلقلہ ہوگا، را کو پر پڑھیں گے اور اس تنوین کے بعد جیم حروف اخفا میں سے تو اخفا ہوگا اور یہاں پر یا مدہ ہے اور یہ وقف کریں گے یہاں پر تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. فصبر جمیل. عسى اللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس الف میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے اور اللہ کا پہلا لام میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا اور یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا. نی میں یا مدہ ہے، بہم میم میں اظہار شفوی ہوگا اور اس میم میں یا مدہ ہے اور دو زبر ہے تو وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا. انہو نون مشدد غنہ ہوگا اور ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے اور یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. انہو هو العلیم الحکیم. وتولا، لام میں کھڑا زبر ہے، یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے اور یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں مد جو ہے یہ مد منفصل ہے، فا میں کھڑا زبر ہے اور یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. علا میں کھڑا زبر ہے اور یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یو میں واو مدہ ہے. وَبْيَضَّتْ، با میں قلقلہ ہوگا، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. آئی میں یا لین ہے اور نون میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. قالوا، قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے اور یہاں پر اللہ کلام سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو اللہ کلام کو پر پڑھیں گے اور یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، الف مدہ کو. یہاں پر حمزہ ہے واو کی شکل میں تو اس کو حمزہ پڑھنا ہے اور اس پہ پیش ہے تو اس پہ جلد پڑھنا ہے، الف کو نہیں پڑھیں گے. را کو پہ پیش را کو بھی پر پڑھیں گے. یہاں پر یو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حتیٰ میں
کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ کو میں واو مدہ ہے اور را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف علقی میں سے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ او میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، کو میں واو مدہ ہے۔ من الحالکین، یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ہا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ قال قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہے، انما نون مشدد غنہ ہوگا۔ ما میں جو مد منفصل ہے، کو میں واو مدہ ہے، بسی میں یا مدہ ہے، اور نی میں مد منفصل ہے۔ یہاں پر اللہ کا لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کا لام کو پر پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اور اس الف میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اور اللہ کا پہلا لام میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ سب کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر اللہ کا لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کیجئے گا۔ ما میں الف مدہ ہے، لام الف مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔